بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، ان کی آزمائش ختم نہیں ہو رہی اور وہ بہت بے بس ہو چکے ہیں اور کسی بھی کام کی کوئی تدبیر نہیں بن رہی۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے، اس سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا شخص کس کرب سے گزر کر رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آنسو بہانے آیا ہے، کس کا دل کس بوجھ تلے دبا ہے، کون صبر و برداشت کے ساتھ صبر کا پھل مانگنے آیا ہے، کس کی مسکان کے پیچھے کتنا دکھ ہے۔ وہ خدا بھی جانتا ہے کہ کس کو انعام کب دینا ہے، صبر کا پھل کب اگانا ہے۔ جب تمہیں یوں لگے نا کہ اب تم تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے، تو سر جھکا کر خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو۔ اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک دعائیں رد نہیں کرتا، بس ہم لوگ انتظار نہیں کرتے، ہم لوگ صبر نہیں کرتے، تھوڑا وقت گزرتے ہی ہمت ہار لیتے ہیں، اپنی اداسی مایوسی میں بدل لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم دعا مانگیں اور فوراً قبول ہو جائے، لیکن دعاؤں کے ذریعے بھی تو اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے نا کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز میں صبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کو ہمارا صبر کتنا پسند ہے، لیکن اللہ کے کن فرمانے میں ہم نہ انتظار کرتے ہیں اور نہ صبر۔ ایک دن اس صبر کے صدقے ہی اللہ پاک ہماری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ بس انتظار میں یقین ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کو ہی دعا نہیں کہتے، دعا تو یقین کا نام ہے۔ دعا مانگ کر اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اسی امید پر دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ پاک سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ پاک آپ جب چاہیں گے میری دعائیں قبول کریں، میں اس امید پر تیرے در سے واپس نہیں جاؤں گی۔ مجھے آپ ہی کا تو سہارا ہے، میری دعائیں آپ ہی کے سوا تو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ ایک موقع ہاتھ سے چلا گیا تو بات نہیں، مجھے ہمت نہیں ہارنی، کیا پتہ آپ میرے دوبارہ مانگنے پر آپ کن فرما دیں۔ یا اللہ، تیرے کن کے انتظار میں مجھے جتنا انتظار کرنا پڑا میں کر لوں گی، اس انتظار میں تجھ پر بھروسہ نہیں چھوڑوں گی، بس مجھے صبر دینا، مجھے ہمت دینا۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں کہ مجھے مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ مایوس تو ہم خود ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی دعا جلد قبول نہ ہو تو آپ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، اللہ نے مجھے یہ چیز نہیں دی، دعائیں کیوں مانگی؟ کیوں اتنا کمزور یقین ہے ہمارا اللہ پر؟ ہماری دعاؤں میں کامل یقین ہی نہیں ہوتا، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہوتا۔ کچھ وقت بعد وہ دعائیں مانگنا بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری یہ دعا قبول ہوگی، یا تھوڑا سا انتظار کر کے تھک جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ رب سے جو بھی دعا مانگیں تو پورے خلوص اور یقین کے ساتھ مانگیں کہ یا اللہ، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی ہی نہیں، تو عطا کرنے والا ہے میرے رب، بس ہمیں بھی عطا کر دے۔ تیرے لیے کچھ بھی تو ناممکن نہیں ہے نا، ہمارے لیے بھی کوئی معجزہ کر دے۔ اور ہماری دعاؤں پر آپ کا کن سے کن فیکون ہو جانا ہم ناچیز بندوں کے لیے معجزہ ہی تو ہے۔ یا اللہ، ہم تیرا در کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ تو کبھی نہ کبھی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ہم انتظار اور صبر کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو وہ محبت سے دیکھتا ہے، اور پھر جب ہم تھک کر سجدے میں گرتے ہیں تو وہ اسی سجدے پر ہمیں تھام لیتا ہے، اور یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہو اس سے بہتر نواز دیا جاتا ہے۔ جو عشق میں اللہ کی راہ تک لے جائے نا، اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، اور جب اللہ مان جاتا ہے تو سارا جگ ہار مان جاتا ہے۔ پھر جس کام کے لیے حکم دیتا ہے تو وہ ہر حال میں ہو کے ہی رہتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہاری آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو،
جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، جبکہ وہ دیر نہیں کرتا، وہ تو تھام لیتا ہے۔ انسان بہت نادان ہے، دعا میں ہر شے مانگتا ہے، اگر کچھ نہیں مانگتا تو اس رب کی رضا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب کی رضا مانگ کر سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ پر بے شک انسان خسارے میں ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس ذات کی مصلحتوں کو، اور جس دن سمجھ لیتا ہے نا، دنیا اس کے آگے ہوتی ہے۔ اذان کے وقت دن میں 5 بار کامیابی ہمیں بلاتی ہے، پر ہم تب بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے جس نام کے ساتھ بھی زیادہ محبت ہے یا آپ کا رجحان ہے، اس نام کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ شکریہ۔